آغاز جو اپنی گفتگو کا آج کریں گے وہ اسی کتاب سے جو 30 پاروں پہ درود پاک لکھا ہوا ہے، صلوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بزرگ کا حضرت عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ عظیم اپنے وقت کے کتب ہوئے ہیں، جو درویش امی تھے، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں انہوں نے کمال کی کتاب 30 پاروں میں درود پاک لکھا ہے. اس سے ہم آغاز کریں گے. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمیں آج ایک جو اس کا پارہ ہے اس کا خلاصہ بیان فرمائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بھائی صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب قبلہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مجموعہ صلوات الرسول کے 8ویں پارے کے بارے میں. جی اس پارے کا عنوان ہے فی سیادتہ و سیدہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کے بارے میں، آپ کے سردار ہونے کے بارے میں، ہر طبقہ کائنات کے سید ہونے کے بارے میں. سبحان اللہ. یعنی اس پارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ جتنے بھی محاسن ہو سکتے ہیں کائنات کے اندر، ان محاسن کی سیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. سبحان اللہ. ایک درود پاک ہے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سید المسبحین والمحققین. اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر، جو تسبیح کرنے والوں کے بھی سید ہیں اور تحقیق کرنے والوں کے بھی سید ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب گائی صاحب جو درود پاک یہاں حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی لے کے آئے ہیں وہ صرف درود نہیں ہے، وہ جیسا ہم بار بار اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہماری اپروچ کے ساتھ اور ہمارے کریکٹر کے ساتھ. جی آپ دیکھیں اس درود پاک کے اندر آپ نے تسبیح اور تحقیق کو اکٹھا کیا ہے کہ حضور خواجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں تسبیح کرنے والوں کے بھی اور جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کو بھی. مطلب یہ تحقیق وہی تحقیق ہے جو انسان کو ذات حق تک پہنچائے، اس پر تسبیح کا حال طاری کرے. اور بھائی صاحب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ تسبیح فی الاصل حق کے اعتراف کا نام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ درخت شجر و حجر تسبیح کرتے ہیں. جب کوئی درخت کٹتا ہے اس وقت کٹتا ہے جس لمحے وہ تسبیح بھول جاتا ہے. اللہ. انسان پہ ابتلائیں تب آتی ہیں جب وہ اللہ کی یاد بھول جاتا ہے. تو جتنا انسان، اور حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی اس کا عملی پیکر ہے کہ ایک بہت بڑی ابتلا میں جا کے تسبیح اس ابتلا سے نکلنے کا باعث بن گئی. قبر کبھی کسی کے لیے نہیں کھلی، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قبر کھل گئی. یعنی مچھلی کا پیٹ قبر ہی تھا تسبیح کے ذریعے سے. تو تسبیح انسان کو حقیقی تحقیق یعنی ذات حق تک پہنچاتی ہے، اور آپ نے اس کو دونوں کو یہاں اکٹھا کیا. آگے فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سید المتحققین والمتہجدین. اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سردار ہیں تحقیق کرنے والوں کے بھی اور تہجد پڑھنے والوں کے بھی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اجتہاد تہجد سے کامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. تحقیق جو آپ کو شان اجتہاد پہ لے کے جاتی ہے، اگر اس کے پیچھے تہجد ہوگا، اگر اس کے پیچھے پاکیزگی کردار ہوگی، اس کے پیچھے زہد ہوگا، تقوی ہوگا، عبادت ہوگی، تو پھر وہ حقیقی تحقیق ہوگی جو آپ کو حقیقی منزل تک لے کے جائے گی. ورنہ اس کے اندر نفسانیت ہوگی اور وہ گمراہی کا باعث بنے گی. اچھا اس کے بعد غازی صاحب قبلہ جو ربط ہمارا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم کما ربطت الروح الذی هو انا ما بدنی ھذا وآلاتی فکذلک ربط قلبی بانوار الفیض. اے اللہ جس طرح تو نے میری روح کو میرے جسم اور میرے ہر حص کے ساتھ قریب کر دیا ہے، میرے قلب کو سرچشمہ فیض ذات رسالت مآب کی اسی طرح قریب کر دے کہ مجھ میں اور میری شعور میں ذات حق کے علاوہ کچھ ذات رسالت مآب کے علاوہ کچھ بچے ہی نہ. اچھا اب یہاں مجھے علامہ کے شعر یاد آ رہے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ درود میں کمال ہے، درود پڑھنے میں کمال ہے، لیکن کس درود پڑھنے میں؟ کیوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب بھی گردد وجود. جب میں حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہوں تو شرمندگی مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے. عشق می گویت کہ ہے محکوم غیر، سینہ تو از بتا ماند دیر. عشق مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو اپنے آقا پہ درود پڑھ رہا ہے اور تیرا سینہ بتوں سے بتخانہ بنا ہوا ہے. کیوں تانا داری از محمد رنگ بو در درود خود میالا نامے او. جب تک تو اپنے اندر حضور کی خوبو نہیں پیدا کر لیتا، آپ کی صفات کا عکس نہیں پیدا کر لیتا، آپ اپنی زبان پہ حضور کا درود لاتا کیسے ہے؟ اللہ. وہی دعا یہاں حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی فرما رہے ہیں اے اللہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میں درود پڑھ رہا ہوں، مجھے اس درود پڑھنے کے اس مقام پہ پہنچا کہ مجھے حضور کی قربت اس سے بھی بڑھ کے نصیب ہو جو میری روح کو میرے بدن سے، میرے حواس سے اور میرے شعور اور میری ذات سے جو قربت ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو یعنی کہ علامہ نے کہا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود،
لب پہ صلوات و درود. واہ واہ. مجموعہ صلوات و رسول پوری زندگی کو درود و سلام میں ڈالنے کا نام ہے. واہ واہ واہ. زندگی کا کوئی حوالہ ہو, سبحان لے کے مدینے کی گلی میں جائے, لے کے سب لے کے زور کے سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را ادھر ہی. ڈاکٹر صاحب